علی نے بولا کہ جی میں بارات لے کے آ رہا ہوں, تیرے لیے نہیں آ رہا وہ بارات لے کے. جنرل باجوہ نے ہمیں بڑا شکرانہ ادا کیا, پہلے ملک بیچ دیا امریکہ کو, پارلیمان سے پہلے سپریم کورٹ, جب یہ نواز شریف کے غنڈے چڑھ گئے تھے سپریم کورٹ پہ, وہ کسی کو نہیں یاد, اور وہی غنڈے پارلیمان میں بیٹھے ہیں, اس سے بڑی بھی توقیری ہو سکتی ہے؟ آگ لگانے میں پاکستان کی فائدہ کس کا ہے؟ ہمیں تو نہیں ہے, پاکستانیوں کو تو کوئی فائدہ نہیں, تو پہلے سے مر رہے ہیں. جب مودی کے ہندوستان میں پارلیمان پہ اٹیک ہوتا ہے, وہ سیدھا انگلی پاکستان پہ اٹھاتے ہیں, اور یہاں پہ موساد نے اٹیک کیا, سی آئی اے نے کیا, رو نے کیا, کس نے کیا ہے؟ خواجہ آصف وہ آدمی جو کہتا تھا کہ فوج نے پاکستان کی عوام کی ہڈیوں کا جوس پی لیا ہے, اور یہ اب ڈیفنس منسٹر بن گیا, اس کو تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جب جرنلسٹ بک گیا, جب فورتھ پلر آف سٹیٹ بک گیا, تو پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ پارلیمان تو ویسے بک گیا, جوڈیشری کا آپ نے حال دیکھ لیا. تو پھر رہ کیا گیا کہ مریم نواز کا اور اوپر والوں کو آرڈر آیا کہ جو پی ٹی آئی کی عورت آئے گی اس کی ویڈیو بنائیں گے, آپ سوئیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کی ویڈیو بن جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں گلفام چودھری, شہر اقتدار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جہاں پر عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل میں جو ان کا ملٹری ٹرائل ہے اس حوالے سے کیس کی ہیئرنگ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ یہاں پر آ چکی ہیں, اور کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے. بھی وہ میڈیا سے گفتگو کریں گی, ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے, آئیے ان کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. عمران خان صرف پی ٹی آئی کا نہیں, صرف پاکستان کا نہیں, صرف مسلم دنیا کا نہیں, ساری دنیا کا گلوبل لیڈر ہے وہ. اب وہ اس کارڈر میں چلا گیا ہے کہ سارا عالم اس کو جانتا ہے, صرف اپنی خودداری کی وجہ سے. یہ تو ہوگی میری جو خان صاحب کے لیے ایک مخلصی ہے. اب رہ گئی جو ان پہ یہ کیس ہو رہے ہیں, 200 سے زیادہ کیسز ان پہ بنائے ہیں. جنرل باجوہ نے ہمیں بڑا شکرانہ ادا کیا, پہلے ملک بیچ دیا امریکہ کو, پھر یہ ہماری حکومت گرا دی, پھر الیکشن نہیں کیا, اور پھر اب عمران خان کو جیل میں نقلی کیسز میں ڈلوا رہے ہیں, وہ اور ان کے پیچھے جو بھی آ رہے ہیں. اب دیکھیے گا یہ کس کو خوش کر رہے ہیں. آج تو جنرل نہیں کیا نام ہے بندہ خلیل زاد, اس نے تو صاف بول دیا کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے لوگوں کے خلاف, ایم این ایز کے خلاف, ایم پی اے سینیٹرز کے خلاف, عمران خان کے خلاف, اس کو ہم نہیں سپورٹ کرتے, اور نئی ایڈمنسٹریشن آتے ساتھ ہی ہمارا لاہ عمل بدلے گا. تو یہ تو ان کے لیے گھنٹی بج گئی, اب تو بائیڈن باپ آ گیا, ان کو تو بچانے والا کوئی نہیں ہے. یہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ خان کو کسی نہ کسی طریقے سے فارغ کرنا. کل آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی دیکھیں کہ خان صاحب نے جیل میں خود کہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ کے کہنے پہ محمد مرسی کو اللہ بخشے اس کو جیل میں ہلاک کر دی گیا, اسی طرح یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو اڈیالہ سے لے جا کے ملٹری کورٹ لیا جائے. بہانہ ہے یہ ملٹری ٹرائل, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی کام, کوئی آئین, کوئی شک نہیں چلے گی. چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جس طرح بھٹو پرانی لوگ ہیں بھی تو نالائق نا, وہی پرانا اسکرپٹ چل رہا ہوتا ہے, تو وہی پلے بک استعمال کر کے خان صاحب کا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچایا جائے. گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ خان کے بال کو بھی کسی نے ہاتھ لگایا, پاکستان کو جانی ہے. آگ لگانے میں پاکستان کی فائدہ کس کا ہے؟ ہمیں تو نہیں ہے, پاکستانیوں کو تو کوئی فائدہ نہیں, تو پہلے سے مر رہے ہیں. مہنگائی سے, بجلی سے, گیس سے, پانی سے, کھانے سے, اسکول سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. فائدہ اس ملک کو ہوگا جو ہماری معدنیات کی گندی نظر رکھی ہوئی ہے, جو بلوچستان کو دیکھ رہا ہے, جو کے پی کے کو دیکھ رہا ہے کہ ان کو ہم نے لے کوئی نہیں لے کے جا سکتا. ایک انچ خطہ پاکستان کا نہیں دیں گے. بنگلہ دیش یہاں ہم دیکھ چکے ہیں, ہمیں نہیں اپنے وطن کسی کو دینا. تو یہ عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل کا آج ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, صرف اس لیے ہو رہا ہے, یہ ایک نہیں ہوتا آفٹر تھاٹ کہ چلو اور کہیں تو پھنسا نہیں تو اسی میں پھنس جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بے توقیری ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کا تو سٹانس ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ تو کوئی اندر آیا, نہ کسی اس طرح سے کوئی گرفتاری ہوئی جس طرح سے عطا تارڑ کل کہہ رہے تھے. آپ کا تو موقف بالکل ان کے برعکس ہے. پارلیمنٹ کی کیا کیا بے توقیری میں آپ کو یاد دلاؤں. چھانگا مانگا 1997 شہباز شریف کا الیکشن, کہ جب ڈبے بھرتے تھے یہ لوگ اس کے لیے, اور مجسٹریٹ کہتا تھا کہ نہیں میں ڈبے نہیں بھروں گا, ڈبے کے ساتھ مجسٹریٹ کو بھی لے جاتے تھے. پارلیمان کی بے توقیری, جب یہ لوگ پارلیمان سے پہلے سپریم کورٹ, جب یہ نواز شریف کے غنڈے چڑھ گئے تھے سپریم کورٹ پہ, وہ کسی کو نہیں یاد, اور وہی غنڈے پارلیمان میں بیٹھے ہیں, اس سے بڑی بے توقیری ہو سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کی بے توقیری, ان لوگوں نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے امریکہ سے پیسے لے کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو خریدا, بھیڑ بکروں کی طرح. سینیٹرز تو ویسے ہی بکتے تھے نا 40-50 کروڑ پہ, اس کی منڈی لگا دی ان لوگوں نے. پارلیمنٹ کی بے توقیری اس دن ہوئی تھی جب ایک 16 ارب کا چور آپ نے پرائم منسٹر لگا دیا. وہ آدمی جو اپنی بیوی کو شہید کرتا ہے اس کو آپ نے پریزیڈنٹ لگا دیا. میں آپ کو بتا دوں, میں بہت تلخ الفاظ استعمال کر رہی ہوں, مجھے پتہ ہے مجھ پہ بہت اس کے بعد کانسیکوینسز آنے, مجھے اس کو بھگتنا پڑے گا, لیکن سچ بولنا اس ملک میں عذاب ہو گیا. خان اسی جیل میں بیٹھا ہوا ہے. بے توقیری پارلیمنٹ کی نہیں ہوئی, بے توقیری ہمارے عوام کی ہوئی ہے. پارلیمنٹ تو بعد میں وہ تو ایک بلڈنگ ہے. جن لوگوں نے ہم جیسوں کو ووٹ دیا, جن غریبوں نے
मर मर के 8 फरवरी को निकले, हमें इज्जत देने की कोशिश की, उनके नुमाइंदों को उठाना मतलब आपने पर एमएनए 10 लोगों को उठा लिया और जेलों में डाल दिया। ये अवाम की तौहीन है, ये तौहीन है। फाइनली ये जो बिल्डिंग में लोग कैसे घुस गए, ये कौन थे जो घुसे? रात की तारीकी में चोरों की तरह ऑफ करके, मास्क लगा के, शर्म करो, दरवाजे तोड़ के मौलाना नसीम तहज्जुद पढ़ रहे थे, उसको उठा के ले गए। आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है। मुझे नफरत है आजकल हिंदुस्तान से मोदी की वजह से, लेकिन जब मोदी के हिंदुस्तान में पार्लियामान पे अटैक होता है वो सीधा उंगली पाकिस्तान पे उठाते हैं, और यहाँ पे मौसाद ने अटैक किया, CIA ने किया, रॉ ने किया, किसने किया है? नाम तो बताएं, काम तो बताएं, ये कर कौन रहा है हमारे साथ? आपको समझ आ गई कि वतन किस तरफ जा रहा है? ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह कोई इनका ये फजूल पैंतरा कामयाब नहीं होगा। ना पंजाबी पठान, ना सिंधी बलोची, ना कश्मीरी गिलगिती, ना शिया सुनी। कुरमा में इन लोगों ने आग लगाई हुई। ये सारे ताने बाने आप जोड़े तो आपको बात समझ आएगी कि ये निशाना पाकिस्तान है, इमरान खान सिर्फ बहाना है। अच्छा, शमदाना साहब कहते हैं कि अगर ये अली अमीन गंडापुर ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करते तो ऐसा वक़ूआ ना होता, तो आप ये समझते हैं कि अली अमीन को थोड़ा सा नरम लहजे करना चाहिए था? आप इनसे कहें कि आप लोगों ने औरतों के कपड़े फाड़ के असेंबली में आके बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ वो आदमी जो कहता था कि फ़ौज ने पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों का जूस पी लिया है, और ये अब डिफेंस मिनिस्टर बन गया, इसको तो बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अली मोहम्मद कभी इसको गुस्सा नहीं आता, उसने खड़े होके उसने बोला ख्वाजा आसिफ को कि आप तो वो कहते थे डैडी डैडी बाजवा साहब, उस्मान डार मुझसे जीत गया, मुझे MNA बनाओ, डैडी डैडी ये करो वो करो। अब फाइनली आप लोगों ने रहाना डार के कपड़े फाड़ दिए एक बुजुर्ग औरत के, और तुम बात करते हो। तो याद रखिए, बात वो करेगा जिसकी औकात होगी बात करने की। ये अली अमीन पे क्या उंगली उठाएगा? पहले अपने गिरेबान में तो झांके। अच्छा शमदाना साहब, ये बताइएगा कि जी जो 8 घंटे अली अमीन गंडापुर गायब रहे, पता कहाँ गए थे, किसने गायब किया था? और नून लीग का मीडिया सन जो खबरें फैला रहा है वो कह रहा है कि बड़ी मार कुटाई हुई है, बड़ी उनकी 2-3 दिन हालत तशवीशनाक रही है, जिसकी वजह से वो मंजर आम पे गायब रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, उनकी बड़ी कुटाई शुटाई हुई है। इस चीज़ें ये पहले बताएं, 8 बच्चे नून लीग तो मैं बताती हूँ, नून लीग वही पार्टी है जो 17 सीटें जीत के अपनी CM बना ली है, वही पार्टी है जो नेशनल असेंबली में 40 सीटों के साथ PM बनाती है। इनकी हर बात झूठ से होती है, इनकी हर बात पाकिस्तान से गद्दारी से लेस होती है। इन लोगों ने कितने आर्मी के जर्नलों को थ्रेटन, नवाज शरीफ का रिकॉर्ड देख लिया, खतीजा शाह के नाना का जो बोझ था वो मरियम ने निकाल लिया, खतीजा से उसको जेल में डाल दिया। ये याद रखें, ये ना वतन के हैं, ये फौज के हैं, ना ये पार्लियामान, ना वतन के, ना अमन के, किसी के भी नहीं। इनके कहने से क्या होता है? झूठे हैं सारे। कुरान पे ये फॉर्म 47 वाले 9 फरवरी की जो औलादे हैं आए हैं, नीचे ऊपर भी कुरान बैठा हुआ है, कुरान पे हाथ रख के हल्फ लिया इन लोगों ने कि जी हम जीत के आए हैं। इनकी क्या बात का वजन होगा? मैं बार बार आपसे कहती हूँ, अदादार उन्होंने ये बोला, फलाने ने ये बोला, बोलते रहे। वो तो ये भी कितने बड़े काबिल फाजिल हैं। 2 साल में जो पाकिस्तान का हाल हुआ है आप सब ने देख लिया, आप सब ने एक्सपीरियंस भी कर लिया है। जो ये झूठ और कीचड़ खान साहब पे डालते थे, वो आदमी जिसने कोरोना में लोगों को रोटी पहुँचाई, दवाई पहुँचाई, सेहत पहुँचाई, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ गई, उसको जेल में डाल दिया और चोर के बच्चों को ले आए। तो आपने देख लिया डॉलर की दरें, बिजली का बिल आप में से कौन सा बंदा दे सकता है? मैं तो नहीं दे सकती। क्या आप कोई भी सियासी जमात कभी मुज़ाकरात के दरवाजे पे करते हैं? जबकि खान साहब का तो आप क्लियर कट उन्होंने स्टांस जो अपनाया, तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी की सूरत भी नहीं होंगे। देखिए, अगर उनकी नीयत है कि खान साहब को खुदा ना खास्ता ख़त्म करने, मुर्सिदन से हम क्या नेगोशिएशन करें? -1 की नेगोशिएशन होगी ना कि खान नहीं होगा तो जानशीन कौन है? लानत है इस नेगोशिएशन में कि हम जानशीनों की बात करें। खान है, मैंने पहले भी कहा था उस दिन, ख्वाजा आसिफ ने मेरी पैरोडी के 3 दफ़ा असेंबली में कहता है कि खान है तो पाकिस्तान है। किसने कहा था? मैं कह अपनी आवाज़ तो ठीक करो, तो डिफेंस मिनिस्टर तो आपको ज़ेब देता कि आप इस लहजे में बात करो, बट मैं कहा मैंने बोला था दोबारा नहीं बोलते, क्योंकि अब दुनिया को प्रूफ हो गया। सऊदी आपको 1 रुपये नहीं दे रही, अमेरिका आपको 1 रुपया नहीं दे रही, चीन आपको 1 रुपया नहीं दे रही है। पाकिस्तान की बकाओ सलामती इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है। इमरान खान आएगा तो पैसे आएंगे तब पाकिस्तान बचेगा। ये क्यों नहीं समझते हैं? अपने इनके जो अरबों डॉलर पड़े हुए हैं लंदन में, न्यूयॉर्क में, वो ले आए पाकिस्तान, ठीक है, फिर हम इनको मानना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान के सगे हैं। आप लोग दिन दहाड़े आके असेंबली से लोगों को उठा के ले जाओगे, फिर हमारी बहनों माओ को ले जाओगे, पहले भी लेके गए दोबारा लेके जाएंगे। मतलब हम यहाँ फ़लस्तीन बन गए या मकबूजा कश्मीर कि जो बदमाशी करनी है करो और हम चुप रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पुरअमन आइन एहतजाज करेंगे, वह हमारा हक है। ये 100 कानून बना ले, आइन को नहीं तोड़ सकते। अच्छा मैडम, अटक वाला पोल जो है के हवाले से जो बात की है, औरतों के बारे में बात की है, लेकिन इमरान खान उसको डिफेंड करना है, तो क्या ये डिफेंड करने वाली बात है कि वो उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है उसकी तरदीद नहीं होनी चाहिए? 2 अलग चीज़ें बात करते हैं। नंबर 1,
جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہے وہ لفافوں کی بات کر رہے تھے صحافیوں کے جو آپ کی پیٹھ پہ کھڑے ہو کے آپ سے انفارمیشن لے کے 50,000 روپے پہ شام کو بک جاتے ہیں. ان کی پتہ ہے نا پھر ان کا سٹیٹس کیا ہوا. جب جرنلسٹ بک گیا, جب 4th پلر آف اسٹیٹ بک گیا تو پاکستان کا کیا حال ہوگا. پارلیمان تو ویسے بک گیا ہے, جوڈیشری کا آپ نے حال دیکھ لیا, تو پھر رہ کیا گیا اگر آپ لوگ بھی بک جائیں گے. لیکن آپ لوگ تو بکتے نہیں, ہمیں پتہ ہے کون بکتا ہے, بڑے بڑے نام ہیں. اس لیے there is no way that Ali Amin would ever insult digital media, electronic media, جن لوگوں نے پچھلے 2 سال سے ہماری آواز دنیا تک پہنچائی ہے. رہی لفافوں کی بات, میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں اس پہ. میں نے خود کتنے زیادہ اینکرز کو ترک کیا ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے کہ جھوٹ پہ بولتے ہیں اور پیسے لے کے. یا تو ان کا نظریہ ہو نا جھوٹ بولنا, جس طرح نور والوں کا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو پیسے والے جھوٹ بولتے ہیں. رہے گی خواتین بات, میری بات سنیں. مریم نواز نے مجھ پہ کیسز کروائے. میں جب جیل میں تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ خاتون کون تھی, ISI تھی, جیل کی تھی, پولیس کی تھی, کوئی پرزنر تھی, کون تھی مجھے نہیں پتا. مجھے آ کے اس نے بتایا کہ مریم نواز کا اور اوپر والوں کو آرڈر آیا کہ جو PTI کی عورت آئے گی اس کی ویڈیو بنائیں گے, آپ سوئیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کی ویڈیو بن جائے گی. تو یہ عورت کارڈ کھیلے گی کہ علی نے بولا کہ جی میں بارات لے کے آ رہا ہوں. تیرے لیے نہیں آ رہا وہ بارات لے کے. بارات کا مطلب ہوتا ہے جن جا رہے ہیں, ہم بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. آپ سے کون منہ لگے گا؟ ہمیں اپنے پاکستان کے لے رہے ہیں, ہمیں نہ پنجاب کا ویزا چاہیے نہ ہمیں پنجاب کے لیے پاسپورٹ چاہیے. ہمارا وطن, ہماری مرضی, ہم جہاں جائیں. اور رہی بات وومن کارڈ کی, مجھے سارا دن یہ نون والے بولتے رہتے ہیں. آپ نے اس دن زبان نہیں سنی اس کی, یہ 2 جو ایول ٹرولز ہیں کیا ہے, رانا تنویر اور خواجہ آصف, ان کی زبانیں آپ سنتے یہ جو کہتے ہیں. لیکن مریم بیٹی, کیوں مریم بیٹی؟ پاکستان کی اور کسی عورت کی عزت نہیں, صرف ان کی بیٹیوں کی عزت ہے. باہر میں گیا ایسی عزت جو صرف مالداروں کی بیٹیوں کو ملتی ہے اور غریب کی بیٹی کو نہیں ملتی. اچھا شمدانہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک اٹک والا پل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے 28 کے قریب MNAs کے اوپر FIR کرا کے بیٹھا ہے. اب آپ کا پلان ہے اٹک والا پل دوبارہ نام لیں گے کسی جلسے میں کہ ہم آ رہے ہیں بارات ڈھول شورات یہ شرح شریاں پھیلا کے؟ دیکھیں ہم پاکستان کے ہر شہر میں جائیں گے. اٹک پہ کیوں آپ رک گئے ہیں؟ ہم تو بلوچستان بھی جائیں گے, ہم تو AJK بھی جائیں گے, GB بھی جائیں گے, سندھ بھی جائیں گے. ہمارا پاکستان ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہماری مرضی, ہم جہاں جائیں. جو اٹک والا جو آپ کا تھا ٹارگٹ, اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہوتا رہے گا, 2 سال سے ہو رہا ہے, آگے بھی ہوگا. دیکھیں جو لوگ سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہوئے نا, وہ ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے, ان بزدلوں کی, جا کے چھپ جاتے گاڑی کی ڈگیوں میں. یہ ہمیں بہادری سکھائیں گے. ہمیں صرف اپنے اللہ سے وہ ہے ڈر, اور جس دن ہم نے جانا ہے وہ تو جانا ہی ہے. آخر میں یہ بتائیے گا کہ سارے رہنما جتنے بھی گرفتار ہوئے ہیں سب کا ریمانڈ ہوا ہے, لیکن بشٹر صاحب رہا ہو گئے ہیں, اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا وجہ؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک بندے کو نیشنل اسمبلی سے باہر لے کے جا رہے, ریمانڈ اس کا کیسے نہیں ہوگا؟ جو ایک کام ایب انیشو غیر قانونی تھا اور باقیوں سے بدلہ لے رہے ہوں کہ آپ لوگ کیوں نکالتے ہو. دیکھیں ان کی شیطانی میں آپ زیادہ گھومے مت. پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ چلیں نام نہیں لوں گی, بٹ جانور جو ہوتا ہے نا ایک خاص قسم کا, اس میں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, اچھا برا نہیں ہوتا ہے. یہ ان کے دماغ جو ہے نا سب بالکل پھٹ چکے ہیں, ملک گرنے لگے ہیں, معاشی طور پہ تباہی ہو گئی ہے. اوپر سے کل جھوٹ بولتے اسمبلی میں, جی پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو گئی, غربت کم ہو گئی. آپ سچ بتا, آپ کی غربت ٹھیک ہو گئی ہے؟ آپ کی بل کل رات کو ٹھیک ہو گئے؟ پتہ نہیں, اسمبلی میں تو ہو گئے ہیں, آپ کے گھر میں نہیں ہوئے. عجیب بات ہے.